اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام فأظہر صفاتہ کشف العلوم و بیان الاحکام للانام۔ ہماری گفتگو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو امام زمان علیہ السلام کو شباہت حاصل ہے اس کے بیان میں تھی، اور ہم نے امام صادق علیہ السلام کے اظہر ترین نمایاں ترین صفات میں سے ایک چیز ذکر کی، وہ ہے کشف علوم اور بیان احکام لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، امام کو موقع ملا، لیکن یہ موقع بہت زیادہ خفقان اور گھٹن کا موقع تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے لڑائی جھگڑے کی بنا پہ موقع مل گیا تھا، نہیں۔ ابو العباس صفاح جو پہلا عباسی خلیفہ تھا، وہ بھی امام کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے اسی عراق میں حیرہ کے مقام پر اسی لیے بلایا ہی تھا کہ امام کو قتل کر دے، لیکن موفق نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے منصور دوانقی نے بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ 7 مرتبہ یا 6 مرتبہ اس نے امام کو شہید کرنا چاہا۔ تو امام کی زندگی بہت دشوار زندگی تھی، اور خود ملعون منصور کہتا ہے کہ میں نے بنی فاطمہ میں سے 100 کو اب تک قتل کیا ہے، ایک روایت میں ہے، اور بھی زیادہ تعداد ہے، 100 کو قتل کیا، مگر میں نے ان کے رئیس کو تو چھوڑ رکھا ہے۔ راوی جو ندیم تھا، جو اس کے ساتھ تھا، وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کی مراد کون ہے رئیس سادات؟ تو منصور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ان کو بہت چاہتے ہو، یعنی وہ شخص جو تقیتاً مصلحتاً منصور کا ندیم بنا ہوا تھا، وہ امام کا چاہنے والا تھا۔ منصور اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے بنی فاطمہ میں سے اب تک 100 کو قتل کر ڈالا ہے، لیکن اس کے رئیس کو تو چھوڑ رکھا ہے، اور ان کا ایک فتویٰ، ایک حکم، ایک بیان سادات کی 1000 تلوار سے زیادہ میرے لیے کاری ہے۔ تو ایسے ماحول میں امام صادق علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک آدمی اگر ایک مرتبہ اٹھا کر کے شرکت غری پولیس کے پاس لے جایا جائے، دوسری مرتبہ اس کی زبان خاموش ہو جائے گی، اور اگر کچھ زیادہ ہی رکھا، کچھ فائٹ وائٹ بھی ہو گیا، تو پھر تو ہمیشہ کے لیے وہ خاموش ہو جائے۔ ہندوستان، پاکستان، دوسرے ملکوں میں دیکھیں، ایک مرتبہ اگر اٹھا لے گئے تو پھر اس کے بعد سب بند ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو 7 مرتبہ شہید کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا۔ ایسے ماحول میں امام علوم نشر کر رہے تھے، اور کبھی کبھی منبر کے نیچے 4000 لوگ ہوا کرتے تھے، جو اسی عبارت میں ذکر ہوا ہے۔ مگر میں نے بتایا کہ ابو حنیفہ جیسے لوگ بھی تھے جن کو کچھ پچتا ہی نہیں تھا، سب کے سب ثقہ نہیں تھے۔ انہو روی عبارت کیا ہے؟ بنحو لم یتیسر لمن قبلہ من الائمۃ علیہم السلام، ایسا موقع امام کو ملا جیسا ماقبل ائمہ کو نہیں موقع ملا۔ یہ درست ہے، لیکن وہ ماحول بھی بہت زیادہ گھٹن کا ماحول تھا۔ ہمارے ایک بزرگان نے ہندوستان میں پڑھ دیا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، دربار والے جو ہے کل عید کرتے ہیں نہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو ہماری عید ہے، نہیں کرتے تو ہماری عید نہیں ہے۔ گویا حجت خدا زمانے کا امام بادشاہ کے تابع ہے۔ خوب ہنگامہ ہو گیا، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں، تقیہ کا موقع تھا۔ امام صادق علیہ السلام اس وقت اگر روزہ رکھتے عید کے دن یا عید مناتے روزے کے دن، تو ان کی گردن پہ نہ جاتا، اور وہ مومنین جو ان کے اتباع میں اس طرح سے کرتے ان کی گردن پہ نہ جاتا، وقت کے ظالم و جابر مدینہ کا جو گورنر تھا اس کی گردن پہ جاتا۔ خیر، اس سلسلے میں مجھے زیادہ بحث نہیں کرنا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے تقیہ خود بھی کیا ہے، اور تقیہ کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ امر تقیہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے بھی تقیہ کیا ہے۔
امام کاظم علیہ السلام نے بھی تقیہ کیا ہے، امام رضا علیہ السلام نے حکومت اور ولی عہدی قبول کر کے مصلحتاً و تقیہ کیا ہے۔ اسی طرح سے بقیہ ائمہ تحرین اکثر بعد کے اماموں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہیں کی ہے، جبکہ اتنی فضیلتیں خود ان بزرگواروں نے بیان کی ہے۔ کیوں؟ ظاہری طور پہ میں کہہ رہا ہوں البتہ باطنی طور پہ یقیناً باعجاز زیارت متعدد مرتبہ کی ہوگی، ہم ظاہر کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ تو امام عسکری علیہ السلام نے حج تک نہیں کیا ہے۔ 22 سال کا دور زمانہ امام ہادی علیہ السلام کا سمرہ میں گزرا ہے، اور وہیں امام حسن عسکری السلام رہے، وہیں شہید ہوئے، حج نہیں کر سکے، ظاہری طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو ائمہ تحرین نے بھی تقیہ کیا ہے۔ تقیہ ان کا دین اور ان کے آباء اجداد کا دین تھا، اور یہ حکم خدا ہے۔ حد کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ بہرحال پڑھتے ہیں آگے۔ لم یتیسر لہم، ما قبل ائمہ تحرین کو موقع نہیں ملا جتنا جیسا موقع کچھ حد تک امام صادق علیہ السلام کو ملا۔ قال بعض اہل الحدیث انہ روی عنہ، یا روا بہتر ہے، روا عنہ 4,000 رجل، یہیں تک عبارت درست ہے۔ 4,000 لوگوں نے امام سے روایتیں نقل کی ہیں۔ اسی مسجد کوفہ میں، اتنی بڑی مسجد کوفہ تھی کہ 900 لوگ مختلف جگہ اپنا درس رکھے ہوئے تھے، اکثر قال الباقر و قال الصادق کو کہا کرتے تھے۔ کتنی بڑی مسجد تھی، اور آئندہ بھی بڑی مسجد ہوگی۔ 900 لوگ امام کے اقوال کو بیان کر رہے تھے۔ حوض علمیہ سمجھ لیجئے تھا کوفہ میں، مسجد کوفہ سینٹر تھی، مرکز تھا۔ اقول وما ذلك لم يكشف عن جمیع ما عنده من ابواب العلوم، اور جتنے علوم امام کے پاس سے اس میں سے سارے علوم کشف نہیں ہوئے۔ آگے بتائیں گے وہ 27 حرف میں سے 2 حرف آخری ظہور کے آخری دن تک جو کشف ہوگا، جتنے بھی علوم وہ سب 2 حرف کے تحت ہیں۔ وَأُخِّرَ، مجہول کا صیغہ پڑھیے، أُخِّرَ ذَلِكَ إِلَى زَمَانِ ظُهُورِ الْقَائِمِ عَجَّلَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فَرَجَهُ الشَّرِيف، یہ چیز مؤخر کر دی گئی ہے۔ کیا چیز؟ نشر احکام، کشف علوم و معارف مکمل طریقے سے ائمہ تحرین علیہ السلام نہیں کر سکے، ماحول نہیں تھا، دماغ اتنا سیدھا اور سوجھا نہیں تھا اس زمانے کے لوگوں کا اور مومنین کا اور غیر مومنین کا کہ ہضم کر پاتے۔ کہیں کہیں بعض جگہ امام لوگ، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بیان کرتے کرتے رک گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جس کے بعد دوسرے لفظوں میں فارسی زبان میں بمبست، کس کے لیے؟ امام کے لیے نہیں، سمجھنے والوں کے لیے، ان کے لیے مشکل، بیان کرتے کرتے رک گئے ہیں۔ معصومین نے بہت کم بیان کیا ہے، بہت کم علوم نشر کیے ہیں، چونکہ زمانہ ایسا تھا۔ فَهُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ، ہوا کی ضمیر پلٹ رہی ہے حضرت قائم علیہ السلام کی طرف کہ امام زمان آئیں گے، وہ لوگوں کے لیے سارے احکام بیان کریں گے۔ ابھی ہمارے پاس کتنے احکام ہیں؟ توضیح المسائل میں جو مسائل ہیں کتنے؟ 4,000 کے آس پاس، صحیح، 4,000 4,500، بہت زیادہ۔ نماز کے 14,000 مسئلے تھے، کئے ہزار ہیں ہم کو معلوم ہے۔ حج کے 30 سال تک مسلسل سوال کیے گئے، ہر دفعہ سوال کرنے کے بعد امام اس کو جواب دینے، کتنے مسائل ہیں؟ راوی نے، زرارہ نے یا ابان نے، جو بھی تھے، انہوں نے پوچھا کتنے مسائل ہیں، امام نے اس کا جواب دیا، آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے تو سارے احکام ہم تک نہیں پہنچے۔ بہت سی لائبریریاں، پوری کتابیں جلا دی گئی ہیں ہماری، بہت سی روایات آپ کو 6 صدی ہجری سے پہلے نہیں ملے گی، 5ویں صدی ہجری سے پہلے نہیں ملے گی، 4تھی صدی ہجری سے پہلے نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری کتابیں ضائع ہو گئیں، جلا دی گئی ہیں، دفن کر دی گئی ہیں، دریا برد کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو لوگوں نے کتابیں لکھی، یا اپنی یادداشت سے ہے یا کوئی نسخہ کوئی مل گیا اور پھر وہ ضائع ہو گیا، ایسے۔ بہرحال میں دور نہ جاؤں، سارے احکام امام زمان علیہ السلام آ کر کے بیان کریں گے۔ وَيَكْشِفُ مَا لَمْ يَجِدْ السَّابِقُونَ عَلَيْهِ أَهْلًا، معصومین علیہم السلام سے کے زمانے میں اہل نہیں ملے امام زمان علیہ السلام پر سبقت کرنے والے، یعنی 11ویں امام تک، امیر المومنین علیہ السلام سے، رسول اسلام سے لے کر کے امام عسکری علیہ السلام تک
کسی کو اہل نہیں ملے، بہت کم عبارت پڑھی جا چکی ہے، عبارت پہ توجہ کریں، وَيَكْشِفُ عَنْ مَا، وہ سارے احکام، وہ سارے علوم و معارف کشف کریں گے، مَا لَمْ يَجِدِ السَّابِقُونَ، سابقون جمع کا صیغہ ہے، مراد کیا ہے؟ ائمہ طاہرین، علیہ یعنی امام زمان علیہ السلام پر سبقت لے جانے والے، یعنی ان سے پہلے آنے والے اماموں کو لم یجد کیا نہیں ملا؟ اہلاً، کوئی اہل نہیں ملا کہ جس کو امام تعلیم دے سکیں۔ حتیٰ ان امیر المومنین علیہ السلام کان یقول مشیرا الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بار بار 18 مرتبہ سلونی کا دعویٰ کیا، میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ انہی دعووں میں سے ایک دعویٰ جو ظاہراً 112 یا 118 نمبر یا 117 ظاہراً یا 147 وقت یاد نہیں، 147 ظاہراً ہے، جو جناب کمیل سے گفتگو ہے، 1.5-2 صفحے کی علم کے بارے میں جو گفتگو کی، وہ بھی آئے گی عبارت۔ ان امیر المومنین علیہ السلام کان یقول مشیرا الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے، کبھی کبھی اپنے شکم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے ان ہا ہنا لعلما جما، یہاں ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے علم کا، علوم اور معارف کا۔ لو اصبت لہ حملہ، حملہ حامل کی جمع ہے، کاش مجھے حاملین مل جاتے، برداشت کرنے والے، علوم و معارف اہل بیت کو اٹھانے والے، ہضم کر سکنے والے مل جاتے، مگر امام کو ایسے اہل نہیں ملے۔ آگے یہ عبارت اور پڑھی جائے گی، الی آخر کلامہ الشریف ویاتی ما یشہد لما قلناہ، اور آگے بھی باتیں آئیں گی جو ہم نے کہا ہے اس کو کشف کریں گی، واضح کریں گی۔ کیا کہ ائمہ طاہرین کو 12ویں امام کو ملے گا موقع، 12 امام سے پہلے والے جتنے بھی امام آئے حتیٰ چھٹے امام، ان سب کو اہل نہیں ملے، متحمل ہونے والے نہیں ملے، لما قلناہ فی کشف العلوم انشاءاللہ تعالی۔ وَأَمَّا، خوب اسی پر یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ضرور ملا، مگر موقع آسودگی والا نہیں تھا، آسان موقع نہیں تھا، چاہے جو بیان کریں۔ یہاں تک کہ آپ نے پوچھا اگر وہ کل عید کر رہا تو میں بھی عید کروں، کل روزہ رکھ رہا تو میں بھی روزہ رکھوں۔ کون؟ حاکم مدینہ۔ ایک معمولی بات نہیں، امام اور حجت خدا کیا ڈر رہے تھے؟ نہیں، حجت خدا ڈرتا نہیں، مصلحت، ابھی آپ کو مولا زندہ رہنا، ابھی آپ کو اور پڑھانا ہے، سکھانا ہے، جب آپ کی شہادت لکھی تبھی آپ شہید ہوں گے، سن 148 ہجری میں مثلاً، صحیح ہے۔ امام باقر علیہ السلام کو بھی تھوڑا بہت موقع ملا، انہوں نے بھی علوم نشر کیے، لیکن 7ویں امام کا زمانہ پڑھیں گے، خوف اور تقیہ، پورا دور امام کا خوف اور تقیہ کا تھا۔ ایک مرتبہ فلسطین کے لوگ، کچھ لوگ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور امام صادق علیہ السلام وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، آ کر کے انہوں نے بہت سے سوالات کیے، امام نے بہت سے سوالات کیے، جو بھی معقول جواب تھے، مناسب جواب تھے، ان کی اہلیت اور ان کے عقل و شعور کے اعتبار سے ان کو آپ نے بیان کیا۔ ان لوگوں نے متعدد سوالات میں سے ایک سوال تفسیر الصمد پوچھا، الصمد کی تفسیر کیا ہے؟ اکثر ہماری شیعہ تفسیر میں الصمد کے بیان میں، تفسیر میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا دیکھو یہ الصمد 5 حرف ہے، الف لام صاد میم دال، اور پھر ہر ایک کا امام نے معنی کیا، تفسیروں میں موجود ہے تفصیل سے۔ وہ ایک معنی جو 5ویں امام نے بیان کیا، چھٹے امام کی موجودگی میں فلسطین والوں کے سامنے۔ اس کے علاوہ صمد کے بہت معنی کیے گئے ہیں۔ صمد یعنی بھرتو، یعنی جس کے اندر کچھ خالی نہ ہو۔ صمد یعنی ایسا شخص جس کا کوئی نظیر اور ند نہ ہو، ہمسر نہ ہو۔ صمد یعنی جو کسی شے سے پیدا نہ ہوا ہو۔ صمد یعنی جو کسی شے سے کسی چیز کو پیدا نہ کرے، ابتدع یعنی اختراع کرے، ایجاد کرے۔ ایجاد ہم آپ کرتے ہیں، یعنی سائنس لوگ کرتے ہیں تو کسی چیز سے نکالتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کو جو پیدا کیا ہے کس سے؟ لا شے سے پیدا کیا ہے۔ البتہ لا شے کہہ کے میں پھنس نہ جاؤں، شے سے پیدا کیا ہے، لا شے سے بھی پیدا کیا ہے۔ لا شے یعنی کوئی چیز نہیں تھی، شے سے پیدا کیا یعنی نور محمدی اور نور محمد وآل محمد کی برکت، شعاع اور ان کے آثار سے پیدا کیا۔ اس کے اوپر گفتگو کسی اور دن کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے گزارش کی ہے، بیان کیا ہے کہ
فلسطین والوں کے سامنے جو بہت سے سوالات انہوں نے کیے تھے اس کے جواب دیے۔ آخر میں جب ان لوگوں نے صمد کے بارے میں پوچھا تو امام نے کہا یہ 5 حرف ہے، الف سے اعلیٰ الہی ہے، لام سے، اسی طرح سے متعدد معنی، صاد سے، میم سے، دال سے، تفسیر میں لکھا ہوا، میں لکھنا ضروری نہیں سمجھا، کبھی تفسیر کے اوپر جب سورہ قل اللہ پہ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی۔ امام نے پہلے حروف کے معانی انہیں بیان کیے اور اس کے بعد ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے لو وجدت لعلم الذی آتانی اللہ عز وجل حاملا۔ ویسے ہی کلام ہے جیسے امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، جد بزرگوار امام باقر علیہ السلام کے جیسے انہوں نے فرمایا تھا ویسے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے اپنے علوم جسے خدا نے مجھے عطا کیا ہے، یعنی میں نے اپنے باپ سے کسی مکتب و مدرسے میں نہیں سیکھا ہے، اگرچہ معصومین یہ کہ بات دیگر ہے، زکن زکا کرتے ہیں، وہ ایک منزل، وہ بھی ایک مرحلہ علم کا اہل بیت کا ہے، درست، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں آتانی اللہ عز وجل، وہ علوم جو خدا نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے، لو وجدت، کیا چیز لو وجدت، حاملا، حاملین، اگر مجھے ان علوم کو درک کرنے والے، حمل کرنے والے، اٹھانے والے، دوسرے لفظوں میں ہضم کر سکنے والے ملتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ 5ویں امام۔ 5ویں امام کے زمانے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے شیعہ، بہت بڑے بڑے مومنین اور بہت مخلص اصحاب امام باقر علیہ السلام کو ملے، لیکن اس کے باوجود ان کی تعداد انگلیوں پر گننے کے قابل تھی۔ اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنے علوم کو، ان علوم کو جو خدا نے مجھے عطا کیا ہے، یعنی بغیر واسطے کے جو میں لے کر کے آیا ہوں، اگر اس کے لیے حاملین پا جاتا تو میرے جد بزرگوار نے ابن عباس کے سامنے بسم اللہ کی تفسیر میں پوری رات گزر گئی۔ امام نے فرمایا بھی کہ میں اگر چاہوں تو بسم اللہ سے، دوسری روایت میں سورہ حمد سے 70 اونٹ کا بار بنا دوں، آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا چکا ہے۔ ایسے ہی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حاملین مل جاتے تو، توجہ کریں، لنشرت التوحید والاسلام والایمان والدین والشریعت من الصمد، صرف ایک لفظ صمد سے پورا دین، ایک مرتبہ اسلام کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد الگ سے دین بھی کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ شریعت کہہ رہے ہیں اور ایک مرتبہ ایمان بھی کہہ رہے ہیں لنشرت التوحید، میں توحید کو کھول کر کے آپ کے سامنے، مومنین کے سامنے، حاملین کے سامنے بیان کر دیتا۔ ساری توحید، توحید ہے کیا؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ کہنا، ختم، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں پوری توحید میں صرف اور صرف لفظ الصمد سے سمجھا دیتا، ایک چیپٹر بند۔ دوسرا والاسلام، پورا اسلام ان کے سامنے صرف کلمہ الصمد سے بیان کر دیتا۔ پھر اب جب اسلام کہہ دیا تو نہیں، دین اسلام الگ سے بھی امام کہہ رہے ہیں والایمان، ایک درجہ اسلام ہے، دوسرا درجہ ایمان ہے۔ مومن مسلمان بھی ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے، عام و خاص کیا ہے؟ مطلق۔ والایمان کے بعد کہنا والدین والشرائع، دین پورا کا پورا اور شرائع، شریعت کی جمع، یعنی سارے قوانین۔ ابھی یہاں ترجمہ کرنے کے بجائے شریعت کی جمع شرائع کرنے کے بجائے ہم کہیں سارے قوانین، یعنی دین اسلام کے اور ایمان کے اور توحید کے مسائل، سب کچھ لنشرت، تو کس سے؟ التوحید والاسلام والایمان والدین والشرائع من الصمد، صرف کلمہ الصمد سے۔ یہ کہہ تو دیا امام نے، سامنے والے کون تھے؟ فلسطین سے آئے ہوئے، ان تک کیا پہنچا تھا؟ معصومین کا ممکن ہے نام پہنچا ہو، ورنہ غالباً وہ سب کے سب کیا تھے؟ مسلمان تھے، اسلام والے تھے، حقائق ایمانی سے باخبر نہیں تھے۔ امام نے اتنا کہنے کے بعد گویا، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، گویا امام ضرورت سے زیادہ ان کو بتا گئے، اور کیا کہوں، یا ان کے لائق، وہ اس لائق نہیں تھے کہ امام ان کے سامنے یہ جملے استعمال کرتے۔
ہضم کرنے والے نہیں تھے۔ فوراً کہتے ہیں وَكَيْفَ بِذَلِكَ، میں کیسے حاملین پا سکتا ہوں، مجھے کہاں سے ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو میرے علوم کو ہضم کر سکیں، برداشت کر سکیں۔ وَلَمْ يَجِدْ جَدِّي امیر المومنین علیہ السلام حملۃ لعلمہ، جب میرے جد کو نہیں ملے تو مجھے کہاں سے ملیں گے۔ صحیح ہے، آگے عقلیں تطور کریں گی، شعور اور زیادہ بیدار ہوں گے، عقل زیادہ لوگ استعمال کریں گے، یہ آگے ایسا ہوگا۔ اور اسی لیے سورہ حشر کی اواخر کی آیت اور سورہ قل هو اللہ احد روایت موجود ہے، اللہ نے نازل کر کے دوسرے لفظوں میں اجمالی طور پر بند پیش کر دیا کہ لوگ اس کی تلاوت کریں، حقائق کو جو ہے بعد کے لوگ سمجھیں گے۔ امام باقر علیہ السلام اس کے برعکس بتا رہے ہیں، کیا کہ جب میرے جد کو نہیں ملے تو مجھے کیسے ملیں گے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر میرے جد کو نہیں ملے تو اب مجھے مل سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کا زمانہ اور زیادہ علوم کے نشر ہونے کا زمانہ ہے، تطور کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ نہیں۔ وہ زمانہ پورا کا پورا معصومین کا 200-250 سالہ دور بالکل بند زمانہ تھا، گھٹن کا زمانہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پانچویں امام کے زمانے میں ترقی ہو گئی تھی، بیہودگی میں ترقی ہو گئی تھی، خباثت میں ترقی ہو گئی تھی، مکہ اور مدینہ میں بینڈ باجا اور ناچ گانا وغیرہ ان سب میں ترقی ہو گئی تھی، علوم اور شریعت اور احکام و قرآن کے تفسیر میں ترقی نہیں ہوئی تھی۔ توجہ سنیں، وَكَيْفَ بِذَلِكَ، مجھے کہاں سے مل سکتے ہیں نشر توحید، نشر اسلام، نشر ایمان ایک ہی کلمے سے، اور اس کو برداشت کرنے والے لوگ کہاں سے مل سکتے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدْ جَدِّي امیر المومنین علیہ السلام حملۃ لعلمہ، جب میرے جد کو حاملین علم نہیں ملے۔ حتیٰ کانا، یہ امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کا کلام نقل کر رہے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام اپنے جد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کیا حتیٰ کانا یتنفس الصعدا، یہاں تک کہ امام بڑی لمبی لمبی سانسیں لیا کرتے تھے۔ انسان سانس کب لیتا ہے؟ بہت زیادہ مصیبت اور گھٹن ہو تب ایک سانس لیتا ہے، اور کبھی کبھی جب اندر سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تب۔ وہ پریشانی امام علی علیہ السلام کی کیا تھی؟ مجھے حاملین علم نہیں مل رہے ہیں، محافظین علم نہیں مل رہے ہیں۔ واضح ہے۔ حتیٰ کان یتنفس السعداء ویقول علی المنبر، منبر کوفہ اور اس سے پہلے بھی، سلونی قبل ان تفقدونی فإن بین الجوانح منی، جوانح جانحہ کی جمع ہے، جوانح یعنی اعضاء، اعضائے بدن میرے وجود میں، فإن بین جوانحی فإن بین الجوانح منی لعلما، یہاں پہ علما جمع، لام نہیں ہے، یہ شاید لام تھا، میں نے لکھا علما جمع، لام نہیں یہاں پہ، لام تاکید کے ساتھ امام نے بقیہ جمع فرمایا، یہاں پہ علما جمع، اور اس کے بعد ہا سانس لے رہے ہیں، بلند آواز سے یہ کہہ رہے ہیں، الا لا اجد من یحملہ الا وانی علیکم من اللہ الحجۃ البالغہ، مجھے نہیں ملے اور کہاں سے مل سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی معلوم رہے کہ میں تمہارے لیے خدا کی حجت بالغہ ہوں، مجھ سے نہیں پوچھو گے، سیکھو گے نہیں، اور اسی طریقے سے اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو خدا کے سامنے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ خدا احتجاج کر سکتا ہے کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں، اور اگر سیکھا تو اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا، جو عالم اور ان سب کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آ جائیے، امام نے وہ جو دو مرتبہ اور بھی، ٹائم بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے اور کیا کیا جائے۔ خب اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نقل کر رہے ہیں اپنے بابا کے سلسلے میں ایک واقعہ جلی۔ آپ کی شہادت سے پہلے ایک شخص 3 دن پہلے، شہادت کے 3 دن پہلے بنی تمیم کے اشراف میں سے آیا تھا جس کا نام عمرو تھا۔ اس نے اصحاب رس کے بارے میں سوال کیا۔ رس یعنی دفنہ۔ اس زمانے کے لوگ میں ایک بہت بڑا نبی جس نے بہت زیادہ تبلیغ کی، کئی تاریخ میں وقت نہیں بتایا گیا کتنا، لیکن کافی طویل زمانے تب تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود قوم والوں نے بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کے اس کو زمین کھود کر کے گاڑ دیا۔ پہلے کنواں کھودا، اوپر کا حصہ تھوڑا سا رکھا، اور جب وہ اس کے اندر اتار دیا، گرا دیا، تو اوپر سے ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا، جگہ جگہ سے سوراخ کر دیا کہ پانی بھرے اس میں۔
پورا دن وہ نبی چیختے رہے، چلاتے رہے، اور ان لوگوں نے ٹس سے مس وہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے دعا کی سیدی، خدا کو خطاب کر کے، قد تری ضیق مکانی، پالنے والے میری جگہ تنگ جگہ کو دیکھ رہا، وشدت کربی، اور میرے کرب و درد کو کی شدت کو تو دیکھ رہا، فرحم ضعف رکنی، میرے اعضائے بدن، ارکان بدن کیا ہیں، بہت کمزور ہیں، ان کے اوپر تو رحم فرما، وقلت حیلتی وعجل بقبض روحی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ہے، میری روح جلدی سے قبض کر لے، ولا تؤخر اجابت دعائی، میری دعا کی اجابت میں تاخیر نہ کر۔ بہرحال پورا دن وہ بندہ خدا، وہ نبی خدا تڑپتے رہے، برسہ برس تک تبلیغ کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ قوم والے ان کو گاڑ رہے ہیں، اور گاڑ دیا، دفن ہو گئے، مر گئے، اسی میں شہید ہو گئے۔ ان کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے، رسہ یعنی دفنا۔ جی، اس گفتگو کو بیان کرتے، یعنی جب یہ واقعہ امام بیان کر رہے تھے، تب امام امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہ فقرہ استعمال کیا تھا، کیا، ان ہا ہنا لعلما جما۔ وہ امر تمیمی جو اس نے پوچھا تھا، امام نے کہا کہ تم سے پہلے اس سلسلے میں مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، کہ تم پہلے شخص ہو جو اصحاب رس کے بارے میں تم مجھ سے جان رہے ہو، اور پھر آگے تم کو کوئی بیان بھی نہیں کرے گا الا یہ کہ مجھ سے جو سن کر کے بیان کرے گا۔ پھر امام نے کہا تھا انہا ہونا لعلما جما ولکن طلابہ قلیل، ایک تو کہا لو وجدت لہ حملا، یہاں امام کریں ولکن طلابہ قلیل، لیکن اس کے طلب کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور ایک فقرہ جو پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے، وَعَنْ قَلِيلٍ يَنْدِمُونَ، بہت جلدی سب نادم ہو جائیں گے۔ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام، چھٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس قدر ان کو تڑپا کر کے مارا گیا ہے، اور امام کے فقدان کو وہ بہت محسوس کر رہے تھے۔ امام کے علوم کو انشاءاللہ رجعت میں سیکھیں گے۔ ایک ہی وہ جگہ تھی جہاں پر آپ نے ان ہا ہنا لعلما جما کا لفظ استعمال کیا، اور ایک وہ جگہ جو جناب کمیل ابن زیاد سے گفتگو ہوئی تھی، امام ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے صحرا میں گئے تھے، اور وہاں پہ ایک لمبی سانس لی تھی اور کہا تھا کہ اے کمیل، علم کا طلب کرنا مال کے طلب کرنے سے زیادہ واجب ہے، اور بڑی تفصیل ہے اس میں۔ لوگوں کی 3 قسم کی، عالم ربانی اور طالب علم راہ نجات پہ ہے، بقیہ لوگ مچھر کی طرح سے ہیں، یمیلون مع کل ری، جدھر سے ہوا آتی ہے، جھونکا آتا ہے، اسی طرح بہہ نکلتے ہیں۔ ولم یستضیئوا بنور العلم، انہوں نے علم کی روشنی سے ضیاء باری حاصل نہیں کی، الی آخر، ولم یرکنوا الی رکن شدید، مضبوط ستون کو انہوں نے تھاما نہیں۔ مخالفین کی بات ہو رہی ہے، لیکن اپنے لوگوں کے لیے بھی امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ عالم زندہ رہتا ہے اپنے آثار کے ذریعے سے، عالم جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ علم بھی مر جاتا ہے۔ عبارت جو ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک فقرہ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ بہرحال اس میں جلدی سے مل نہیں رہا ہے، اس میں یموت العلم بموت حاملی ہے، یہ عبارت آئی ہے یہاں پہ اس صفحے میں ہے، معلوم نہیں، یعنی علم کو بھی موت آ جاتی ہے حاملین علم کے دفن ہو جانے سے، مگر حاملین علم جو چالاک ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آثارہم موجودہ، ان کے آثار باقی رہتے ہیں، العلماء باقون ما بقی الدہر، جب تک زمانہ باقی ہے علماء باقی ہیں۔ کون علماء؟ سر فہرست ائمہ طاہرین، وہ علماء ہیں، ہم تو متعلم ہیں سارے شیعہ، جو لکھ کر کے، جو تالیف کر کے جاتے ہیں یا اسپیچ دے کر کے جاتے ہیں، بہرحال اپنے آثار جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک زمانہ زندہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام امیر المومنین السلام فرماتے ہیں، آہ آہ شوقاً الی رؤیتہم، کاش مجھے ایسے حاملین، ایسے علم کو برداشت کرنے والے ملے ہوتے، تھے کم تھے، مگر ان کی رؤیت، ان کی زیارت کا میں مشتاق ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے یا کل انشاءاللہ مابقی ذکر کی جائے گی کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کو موقع نہیں ملا علوم کے کشف کرنے کا، اس لیے اخرا
یعنی کیا تاخیر ڈال دی گئی ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تب وہ 27 حروف 27 باب علم کو کھولیں گے تو ہمارے پیر جو ہے زمین پر نہیں پڑیں گے، حقیقت میں ہمارے پیر پھر زمین پر نہیں پڑیں گے، اس قدر ہم بڑے عالم بن جائیں گے۔ روایت آگے اسی کتاب میں ہے، پڑھیں گے کہ خواتین گھر میں بیٹھی قرآن اور سنت کی روشنی میں فتویٰ دیں گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔